ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سانگھڑ چوٹیاریوں واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ظالموں کے خلاف سب کو مل کے آواز بلند کرنا ہوگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں اشفاق سلہری۔ گزشتہ دنوں چوٹیانی تھانے کی حدود میں ظالم وڈیرے کے بیٹے کے ظلم کا زیادتی کا نشانہ بننے والی شاد بانو کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے سینیٹر کرتلین مری نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ شاد بانو اور اس کی فیملی کے ساتھ بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا۔ یہ جو چوٹیاریوں کے علاقے میں سانگھڑ میں ایک بہت ہی دردناک اور اندھوناک واقعہ پیش آیا، سب سے پہلے تو اس کی جتنے بھی الفاظ مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اگر ہماری بچیاں ایسے معاشرے میں بڑی ہوں جہاں انہیں سیفٹی نہیں ہے تو ہم اپنی بچیوں کو کیا مستقبل دے رہے ہیں؟ جیسے یہ ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کا خوف کا ماحول تھا اور کتنا ڈر بیٹھا ہوا تھا، کتنی دہشت بیٹھی ہوئی تھی اس فیملی میں، اس بچی میں، کہ وہ سچائی بتانے سے ڈر رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ ہم نے اس فیملی کو حوصلہ دیا، ہم نے انہیں یقین دہانی دی کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کروائیں گے اور ہر قدم پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی اس لڑائی میں جو کہ وہ اپنی بچی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو ہماری بچیوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور جب ان کو یہ حوصلہ ہوا کہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں تو پھر انہیں ہمت آئی کہ وہ جا کے حقیقت بیان کرے، اور جو حقیقت انہوں نے بیان کی اس سے ہم سب کی روح ہل گئی، آپ کی، میری، ہم سب کی۔ میں تو کہتی ہوں جو بھی باشعور انسان اس ملک میں ہے وہ یہ کہانی سن کر ہل گیا ہوگا، اور مجھے امید ہے، پہلی بات تو میں اس معاملے میں بڑی خوش ہوں کہ پولیس نے بہت جلدی قدم اٹھایا، مجرم کو گرفتار کیا، بچی کو سپورٹ دی، اس کے سارے ٹیسٹ کرائے، مگر اب امید یہ کرتے ہیں کہ ادارے بھی اس بچی کے ساتھ انصاف کریں گے، ہماری سب بچیوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ میں دیکھ رہی تھی وہ پتہ نہیں فیس بک کے اوپر کس کے اوپر عجیب عجیب کامنٹس کچھ لوگ کر رہے تھے کہ ماں باپ کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا رہے تھے۔ میں کہتی ہوں خوف خدا نہیں ہے؟ آپ کے اپنے گھر میں بچیاں نہیں ہیں؟ یہی معاشرہ ہے، آپ کی بچیوں نے بھی اسی معاشرے میں بڑا ہونا ہے، ہماری بچیوں نے بھی اسی معاشرے میں بڑا ہونا ہے۔ ہم کیا سیکھ دے رہے ہیں انہیں، ہم کیا سبق دے رہے ہیں انہیں کہ جو اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ ہو تو کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ ہم اس بچی کے ساتھ کھڑے، ہم ہر اس بچی کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جس کے ساتھ ایسی درندگی ہوتی ہے، اور مجھے اپنے اداروں پر پورا یقین ہے کہ وہ کسی بھی مصلحت کے تحت اس بچی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ مطلب ایک طرف ہم ہیں جو بچیوں کو کہتے ہیں کہ بچیاں پڑھیں، بچیاں آگے بڑھیں، ہم نے انہیں پنک سکوٹی دی کہ جی آپ جائیں، پڑھائی کریں، نوکریاں کریں، ہم نے خواتین کے لیے بسیں چلائیں کہ ہماری بچیاں محفوظ فیل کریں، تو کیا ایسے حالات میں ہم اس بچی کے ساتھ ناانصافی برداشت کریں گے؟ ہم قطعاً نہیں کریں گے۔ اور جو ڈر، جو خوف ان درندوں نے اس بچی میں، اس کے ماں باپ نے اور ایسے کئی لوگوں میں ڈالا ہوا ہے، ہم ڈٹ کے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم ان کا حوصلہ بنیں گے، آپ ان کا حوصلہ بنیں گے۔ میں تو پورے پاکستان کے ہر باشعور انسان سے یہ امید کرتی ہوں کہ وہ اس بچی کو انصاف دلانے میں آگے سے آگے رہے گا، ہمارے شانہ بشانہ رہے گا، اس بچی اور اس کے ماں باپ کے ساتھ رہے گا، ان کا سہارا بنے گا، اور اس مجرم کو جس نے یہ درندگی کی ہے اس کو ہمارے ادارے معاف نہیں کریں گے۔ میں سب ہمارے اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ اس مجرم کو معاف نہ کریں۔ اس بچی کے ساتھ جو ہوا ہے، میں مطلب اس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں، ہم سب کے گھر میں بچیاں، ہم سب کی بچیاں یہیں بڑی ہوں گی، ہم اپنی بچیوں کو تحفظ دلائیں گے، ہمارے اداروں کو ہماری بچیوں کو تحفظ دلانا پڑے گا، اسی طرح ہمارا معاشرہ ان بچیوں کے لیے محفوظ ہوگا۔
ज़रूरत समर के इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलारी, सांगड़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।